السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے میرے یوٹیوب چینل پر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں وسیم الطاف صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ بڑی مہربانی آپ نے انوائٹ کیا۔ اور سر آج ہم ذرا مائنورٹیز پہ بات کریں گے۔ کل ہمارے یہاں بڑا دن منایا جا رہا تھا مائنورٹی کا، ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ بھی بھاشن دے رہے تھے اور باقی لوگ بھی بات کر رہے تھے، لیکن اصل میں مائنورٹیز کی کیا حالت ہے پاکستان میں، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، اس پر آج ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے۔ جی ضرور، بالکل۔ تو آپ کوئی سوال کریں گے سر یا؟ جی سر وہی کنٹریبیوشن سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے حالات پہ جاتے ہیں۔ دیکھیے، کنٹریبیوشن تو بہت ہے اس وقت پاکستان میں۔ اگر آپ دیکھیں تو مائنورٹیز کا حال کوئی اچھا نہیں ہے۔ مائنورٹیز ڈری ہوئی، سہمی ہوئی رہتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو انصاف نہیں ملتا، ظلم ہوتا ہے، انصاف نہیں ملتا۔ حالانکہ اگر ہم اپنی پوری تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کرسچنز نے، ہندوز نے، احمدیز نے، پارسیز نے بڑا رول پلے کیا ہے اس ملک کے اندر۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کرسچنز کو لیں تو ایک گروپ کیپٹن ایرک ہال تھے۔ 1965 کی جب وار ہوئی تو ہمارے پاس بامبرز نہیں تھے۔ پرسنلی میں جنگ کے شدید خلاف ہوں، لیکن موضوع کے حوالے سے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایرک ہال جو تھے انہوں نے ہمارے C-130s کو کنورٹ کیا بامبرز میں۔ ایرک ہال کرسچن تھے اور انہوں نے ایک یورینیم انریچمنٹ کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی چکلالہ راولپنڈی میں لگایا، اور 65 کی وار میں انہوں نے C-130s کی کنورشن کی بامبرز میں، ایرک ہال نے۔ اسی طرح ایئر کموڈور نذیر لطیف تھے، ان کو ڈبل ستارہ جرت ملا 65 کی وار میں بھی اور 71 کی وار میں بھی۔ پھر اسی طرح ونگ کمانڈر مرون مڈل کوٹ تھے، ان کو 65 کی وار میں بھی ستارہ جرت ملا اور 71 کی وار میں بھی ان کو ستارہ جرت ملا، اور یہ شہید ہوئے، یعنی لڑتے ہوئے ملک کے لیے۔ اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی، انہوں نے بھی تمغہ جرت لیا 65 کی وار میں اور 71 کی وار میں ان کو ستارہ جرت ملا۔ یہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہوئے، پیٹر کرسٹی۔ پھر ہمارے اور ہمیں نام ملتے ہیں، جیسے یہ سیسل چودھری ہیں۔ سیسل چودھری جو تھے ان کو بھی ستارہ جرت ملا، گروپ کیپٹن تھے، اور بعد میں پھر وہ ایجوکیشن میں آ گئے اور وہ یہاں پہ سینٹ میریز اکیڈمی ہے پنڈی میں، لالہ زار میں، وہاں پہ وہ پرنسپل رہے اور ان کی اپنی خدمات ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بے شمار جو مشنری سکولز ہیں وہ کرسچنز رن کرتے ہیں، اور اب تو خیر بہت سے اور بھی سکولز آ گئے، لیکن پہلے تو جتنی بھی ایلیٹ تھی ہماری وہ یہ مشنری سکولز میں اپنے بچوں کو داخل کرواتی تھی، کانوینٹ میں، اور سینٹ میریز، سینٹ پالز، سینٹ اینتھنی، سینٹ جانس، یہ سارے اسکول جو تھے یہ مشنریز نے بنائے تھے یہاں پہ آ کے، اور ہمیں تعلیم دی ان لوگوں نے۔ اسی طرح میجر لینگلینڈ تھے جو کہ 25 سال تک چترال میں بچوں کو پڑھاتے رہے۔ روتھ فاؤ تھیں جو کہ یہاں پہ کوڑیوں کی خدمت کرتی رہیں 50 سال تک، کرسچن تھی وہ بھی۔ پھر ہم 8 میں آ جائیں تو ہمیں سلیم رضا نظر آتے ہیں، آئرین پروین تھیں، نیلو تھیں ایکٹریس، یہ سب کرسچن تھے۔ اور شبنم تھی سر، شبنم تھیں، یہ بینجامن سسٹرز تھیں۔ تو یہ سب لوگ جو تھے ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آسیہ بی بی کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے رمشا مسیح کے ساتھ کیا ایک مینٹلی چیلنجڈ بچی، اور مولوی نے اس پہ الزام لگا دیا، اور وہ جو بچی تھی وہ اس کو پھر یہاں اس ملک سے نکالا گیا،
اور وہ کینیڈا میں ہے ابھی. یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا. یہ لاہور میں ایک جگہ ہے یوحنا آباد جنرل اسپتال کے سامنے, وہ کرسچن کمیونٹی ہے, وہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے شرارت کرتے ہیں, جا کے وہاں پہ جو گلیاں ہیں ان کے نام بدل دیے ہیں. ابو بکر اسٹریٹ, عثمان اسٹریٹ, عمر اسٹریٹ, صرف ایک پنگے بازی تنگ کرنے کے لیے. یار وہ کرسچن کا علاقہ ہے, کرسچنز رہتے ہیں وہاں پہ, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ کیوں وہاں جا کے یہ اس قسم کی شرارت کر رہے ہیں. ہمارے ایک افسر تھے ایم ایس لال, تو وہ سکھر کے رہنے والے تھے, تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یہ جب بڑی عید ہوتی ہے تو کیا کرتی ہیں کہ گائے لا کے تو ہمارا جو گھر ہے اس کے سامنے ذبح کرتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ گائے ہندوؤں کے نزدیک ایک مقدس جانور ہے. کہیں اور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے گھر کے سامنے لا کے. تو یہ مطلب آپ دیکھیں کیا کیا کچھ ہم کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ یوحنا آباد میں نے آپ کو بتایا جیسے, اور 2009 میں گوجرا میں انہوں نے پوری ایک بستی جلا دی تھی کرسچنز کی, جس میں کہ 9 لوگ زندہ جل گئے تھے یوحنا ادھر گوجرا میں. اور کافی آپ کو شیخوپورہ کے پاس وہ جو میاں بیوی تھے وہ بھٹے کے اندر ان کو پھینک دیا تھا اور وہ جل کے مر گئے تھے. یہ سارا کچھ کرتے رہے. اچھا, اب آپ احمدیز پہ آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ جو باؤنڈری کمیشن تھا جس نے طے کرنا تھا کہ انڈیا کا کون سا, یونائٹڈ انڈیا کا کون سا حصہ مسلمانوں کو ملے گا اور کون سا انڈیا کے حصے میں آئے گا, تو وہ جو پوری ایک باؤنڈری کمیشن میں پارٹیشن کے حوالے سے مسلمانوں کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں تھا جو کہ کانگریس کی جو ایک کمپیٹنٹ لیڈرشپ تھی اس کو فیس کر سکتا. تو سر ظفر اللہ کو یہ کام دیا جناح نے, اور انہوں نے جا کے نیگوشیشن کی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ 65 کی وار میں ہمارا جو 12 ڈیو تھا, 12واں ڈویژن ہمارا, وہ پیش قدمی کر رہا تھا اخنور کی طرف, جبکہ ایوب خان نے کمانڈ تبدیل کر دی اور جنرل اختر حسین ملک جو احمدی تھے ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو لگا دیا, اور وہ پورا جو ہمارا ایک آپریشن تھا وہ فیل ہو گیا. ڈاکٹر عبدالسلام 1979 میں نوبیل پرائز ملا ان کو, پوری دنیا نے دیکھا, پاکستان کا نام روشن ہوا, وہ بھی احمدی تھے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 53 میں احمدیوں کو مارنا شروع کر دیا. کچھ کہتے ہیں 20 احمدی ہلاک ہوئے, کچھ کہتے ہیں 200 تھے, کچھ کہتے ہیں 2000 تھے, لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ان کی اس میں جاں بحق ہوئی ہے جو 1953 کے احمدی رائٹس تھے. پھر 2010 میں لاہور میں ہم نے اچھرا کے پاس ان کی عبادت گاہ پہ حملہ کیا, اور وہاں پہ ہم نے 94 کے قریب جو احمدی تھے ان کو مار دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اسی طرح ہندوز پہ آ جائیں. سب سے بڑی جو منارٹی ہے نا پاکستان میں وہ ہندوز کی ہے. جوگیندر ناتھ منڈل جو تھے ان کو جناح نے پاکستان کا پہلا وزیر قانون بنایا, اور وہ وزیر قانون رہے, لیکن 1950 میں انہوں نے جو حالات دیکھے اور اپنے ساتھ جو ڈسکریمنیشن دیکھی وہ چھوڑ کے چلے گئے, وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح آپ اور بہت سے آپ کو نام ملیں گے, جیسے سپاہی اشوک کمار جو دہشت گردوں سے لڑتا ہوا شہید ہوا جی. سوات میں جب یہ آپریشن ہو رہا تھا اور سوات میں جب طالبان نے قبضہ کر لیا تھا تو ہندو ڈاکٹر تھا جو مسلمانوں کا وہاں پہ علاج کر رہا تھا. سر گنگا رام, لالا لاجپت رائے, گلاب دیوی, سردار دیال سنگھ, ان کی بڑی خدمات ہیں لاہور کے لیے. آج بھی آپ لاہور میں جا کے دیکھیں تو جو بڑی بڑی جتنی بھی بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں اور چیریٹی ہے وہ یہ انہوں نے اسٹیبلش کی تھی. انہوں نے مسلمانوں کا تو نام ہی نظر نہیں آئے گا. آپ سارے ہندو آپ کو پورے لاہور میں ملیں گے جنہوں نے کہ چیریٹی کی, اور ابھی تک وہ ان کے ٹرسٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. گلاب دیوی ہاسپٹل ہے, دیال سنگھ کالج ہے, رام موہن رائے ہاسٹل ہے جی, اور سر گنگا رام کی بنائے ہوئے بے شمار جو لینڈ مارکس ہیں لاہور کے وہ آج بھی قائم ہیں. لیکن
رانا چندر سنگھ جو کہ منسٹر رہے یہاں پہ، جب ڈیفنس پہ بریفنگ ہوتی تھی تو ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ذرا باہر چلے جائیں، تو ہم کچھ کرتے رہے. پھر ہندو کیوں لڑکیوں کے ساتھ، ان کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کو باہر نکال دیا جاتا تھا؟ ہندو لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سندھ میں، ہندوؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بلاسفیمی لا جو ہے اس کا اتنا بے دریغ اور ظالمانہ اطلاق ہو رہا ہے. یعنی جس کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوتی ہے، جس کے ساتھ کوئی اور جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ بلاسفیمی کا الزام لگا دیتے ہیں اور وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے سر. جی سوری، ایک سیکنڈ ہولڈ کرتی ہیں ذرا. جی جی ہیلو. جی. تو ہم تو یہ سب کچھ کرنے ہیں ان کے ساتھ. اب تو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ یہ ملک آہستہ آہستہ مائنورٹیز کے لیے جہنم بنتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے لیے زندگی ہم نے اتنی مشکل بنا دی ہے. یہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی ان کا یہاں پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سیکیور ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہندو لڑکیوں کے ساتھ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کرسچنز کے ساتھ ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. لیکن سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، اس سے پہلے آپ جو بتا رہے تھے کہ سیکیورٹی کی میٹنگ سے ایک صاحب کو نکال دیا گیا، رانا جو چندر سنگھ. سر کیوں؟ کیا ان کے ریلیجن کی وجہ سے؟ ریلیجن کی وجہ سے ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے نا کہ بھئی آپ ہندو ہیں. ہمارے ہاں تو دیکھیں نا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈیا میں صرف ہندو رہتے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. انڈیا میں یعنی ان کی 17-18% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہیں. ان کے صدر مسلمان رہے ہیں، کانگریس کے پریزیڈنٹ مسلمان رہے ہیں، ان کے بے شمار بزنس مین جو ہیں بڑے بڑے، ان کے ایکٹرز، ان کی فوج کے افسر وہ مسلمان رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. تو سر ہمارے جی سر ابھی بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، مطلب آج کل کی بات کر رہی ہوں، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو رپورٹس بنائی جاتی ہیں اس میں بھی پاکستان کا بہت برا حال ہے. بہت کہہ لیجئے کہ بہت نیچے کے نمبر پر ہے، جس میں کہ مائنورٹیز کے رائٹس کی بات آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی جو مائنورٹی ہے وہ ہندوز کی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ تقریباً یہ کوئی 22% کے قریب تھے جب پارٹیشن سے پہلے. اب یہ 2% پہ آ گئے ہیں اس وقت، یعنی چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے. کراچی میں بے شمار ہندو تھے، بزنس تھا ان کا، پراپرٹی تھی. اسی طرح لاہور میں، اب تو بہت، لاہور میں تو شاید ہی کوئی نظر آئے، کراچی میں کچھ ہیں تھوڑے بہت ابھی رہ گئے ہیں. کچھ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں ہندو. اور اسی طرح کرسچنز جو ہیں وہ ہماری دوسری سب سے بڑی منورٹی ہے. سب سے زیادہ ہندو ہیں، اس کے بعد پھر کرسچنز ہیں. تو کرسچنز بھی اب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی چیزیں خاصی اب سر مشکل ہو گئی. پارسی کمیونٹی بھی تقریباً بہت ہی کم رہ گئی ہے. پہلے پارسی کمپاؤنڈ کراچی میں ہوتا تھا، اس میں بہت لوگ ہوتے تھے، اب نہیں نظر آتے. کراچی میں ہوتا تھا. کوئٹہ میں ایک پارسی کالونی ہوتی تھی جس میں کہ 14-15 گھر تھے. اب 2 گھر رہے جس میں کہ وہ کچھ عمر رسیدہ پارسی رہ رہے ہیں، باقی سارے وہاں سے نکل گئے. لاہور میں یعنی اس وقت مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کل 9 پارسی رہ گئے ہیں اس وقت لاہور میں، لاہور جیسے شہر میں. حالانکہ کافی تھے، وہاں پہ بھی تھے پارٹیشن سے پہلے، کافی پارسی تھے. ملتان میں پارسی ہوا کرتے تھے. ایون پاکستان میں جوز ہوتے تھے، جوز تھے کراچی میں، جوز ملتان میں تھے، پشاور میں تھے. چھوڑ کے چلے گئے. تو سر اب ہم ان حالات پہ کیوں کیسے پہنچ گئے؟ شروع سے یہی مسئلہ تھا ہمیں یا بعد میں ہوتا چلا گیا؟ جب آپ مذہب کے نام پہ ملک بنائیں گے، جب آپ اسلام کا استعمال کریں گے، جب آپ کہیں گے جی کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرے مسلمان نہیں ہیں لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ کی تو پوری جو آئیڈیالوجی تھی یا آپ کا جو 2 قومی نظریہ تھا، اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ آپ غیر مذہب کے ساتھ نہیں رہ سکتے. مسلمان جو ہے وہ ہندو کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ نہیں رہ سکتا.
تو جب آپ نے اس بنیاد پہ ملک بنا لیا تو پھر وہ جن تو بوتل سے باہر نکل آیا، وہ تو جن ابھی موجود ہے، وہ جن جو ہے وہ تو ہانٹ کر رہا ہے آپ کو۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں؟ ہوں۔ آپ کا تو ملک ہی اس بنیاد پہ بنا کہ آپ نہیں رہ سکتے دوسروں کے ساتھ۔ تو یہ تو پوری ایک ہسٹری ہے۔ ہمارے جو شارٹ سائٹڈ لیڈرز تھے انہوں نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا نا، انہوں نے تو مذہب کو استعمال کیا۔ مذہب تو بالکل ایک جن ہے نا، وہ تو باہر نکل آتا ہے بوتل میں سے، پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ لیکن سر یہ ہیومن رائٹس والے کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ جس طرح سے یہ تو بالکل ہیومن رائٹس والوں کو ایکشن لینا چاہیے، جس طرح سے مائنورٹیز کو تنگ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ سندھ میں یہ میاں مٹھو اور اس طرح کے لوگ جو بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ریلیجن چینج کرواتے ہیں، زبردستی شادیاں کروا دیتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور پشاور اور سندھ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان کو ایسی جگہ نہیں دی گئی جیسے جہاں پہ وہ شمشان گھاٹ بنا سکیں۔ تو اس کے اوپر سر یہ ہیومن رائٹس والے کیا مطلب یہ کس کام کے ہیں پھر؟ ہیومن رائٹس والے ہر سال اپنی ایک رپورٹ چھاپ دیتے ہیں، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ مختلف لائبریریوں کی زینت بن جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ دیکھیں نا، ہیومن رائٹس تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہیں، ہیومن رائٹس تو گارنٹیڈ ہیں کانسٹیٹیوشن میں، لیکن یہاں پہ ریاست خود مذاق اڑا رہی ہے، مذاق بنا رہی ہے ان کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ایک ہمارے صحافی ہیں، ان کو روک لیا گیا اور باہر نہیں جانے دیا گیا۔ اب یہ بیسک رائٹ ہے ہر پاکستانی کا موومنٹ کا، وہ موو کر سکے، کہیں بھی جانا چاہے، اس کو آپ ڈیٹین نہیں کر سکتے کہیں پہ۔ تو یہاں تو ریاست خود بغیر وجہ بتائے ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو وائلیٹ کر رہی ہے۔ تو جہاں پہ ریاست خود یہ سارا کچھ کر رہی ہو، وہاں پہ پھر آپ اور ہم اور ہیومن رائٹس والے کیا کر سکتے ہیں؟ کدھر جا سکتے ہیں؟ کس سے فریاد کریں گے؟ بالکل ایسے ہی سر، کیونکہ سر ہمارے تو نفرت اتنی بڑھ دی گئی ہے کہ جو احمدیات ہیں ان کو زندہ تو چھوڑیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑتے، قبریں توڑ مرنے کے دیتے بعد ہیں، خبریں ان کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کہتے ہیں ان کو مسجد مت بولو۔ بھائی یہ بھی آپ بتائیں گے کہ وہ کیا بولیں؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی یہ مطلب بہت ہی اور حالات تو یہ مزے کی بات، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیشن میں خاص رول پلے کیا تھا۔ انہوں نے یہ رول احمدیاز اور یہ بنگلہ دیش کے لوگ نہ ہوتے تو یہ ہاں پاکستان بنا نہیں سکتے تھے۔ جی انہوں جی نے وہ الگ ہو گئے کیونکہ تعداد میں زیادہ تھے، یہ بیچارے یہاں پھنسے رہ گئے۔ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایس پی سنگھا تھے جو سپیکر تھے، اور ان کا جو کاسٹنگ ووٹ تھا اس کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی، اور اس کے بعد یہ علیحدہ ہوا صوبہ۔ وہ کرسچن تھے۔ اسی طرح آپ جوگندر ناتھ منڈل کو آپ لے لیں، جن کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے، وہ ہندو تھے۔ سر ظفر اللہ احمدی تھے۔ تو ان لوگوں کی خدمات تو ہیں اس ملک کے لیے، لیکن بعد میں پھر ہم نے انہی کو رگڑا لگانا شروع کر دیا۔ ہم نے تو یہ بھی بنا رکھا ہے نا سر کہ ہمارے یہاں کوئی نان مسلم نہ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں ہمارے۔ کانسٹیٹیوشنلی نہ کوئی غیر مسلم پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، نہ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی اور کنٹری میں ہو جائے تو ہم الٹی کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ الٹی کلا بازی کھاتے ہیں۔ پھر اور بھی چیزیں ہیں نا، کہ مثال کے طور پہ اب ہمارے اسکولوں میں بچوں کو، غیر مسلم بچوں کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب سب سے بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور یہود و نصارہ عیسائی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یار یہ بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، ان بچوں کو جو یعنی آپ کے ملک کے شہری ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن عورت کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہو، اور کوئی کرسچن مرد دیکھ لے، تو کرسچن مرد کی جو گواہی ہے وہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان عورت کے ساتھ اگر کوئی کرسچن زیادتی کر رہا ہے اور مسلمان دیکھ لیتا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ وہاں پہ
حد آرڈیننس کے مطابق وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے امپوز کی ہوئی ہیں یہاں پہ. ہم کہتے تو ہیں کہ ایکول رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس سب کے لیے ہیں اس ملک میں، لیکن ایسا نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں ہم مذہب کی بنیاد پہ. تو مطلب یہ کہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشنس ہیں غیر مسلموں کی اس ملک کے لیے، لیکن یہ ملک جو ہے اس نے ان کو ان ریٹرن کیا دیا ہے اور اس ملک میں ان کو کیا ملا ہے، اگر یہ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی آپ کو کہ یار ان لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرتے بالکل ہیں. سر. دیکھا ہے سر، میں تو خیر بہت ان ٹچ بھی رہتی ہوں کئی فیملیز کے ساتھ، تو اس لیے ان کی پریشانی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کچھ بھی ان کے لیے نہیں کیا جا رہا. ہر سال ایک وہ بھاشن آ جاتے ہیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ جی آج عالمی دن منایا جا رہا ہے مائنورٹیز کا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ان کے لیے. ایسے یہ ہی. بڑے افسوس کی بات ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو تھینک یو. سو مچ. تھینک یو سو مچ.